نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، تو آج کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 146 سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں پھیر دوں گا، ہٹا دوں گا، پھیر دوں گا۔ لفظ آیت کا ترجمہ کہیں پیغام فرمان سے، کہیں حکم سے، کہیں نشانی سے، کہیں آیت سے۔ سأصرف، اللہ پاک فرماتا ہے میں پھیر دوں گا، ہٹا دوں گا، عن آیاتی الذین یتکبرون، اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے میں پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو لوگ کبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، زمین میں، روئے زمین پر جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو میں اپنی آیتوں سے ہٹا دوں گا۔ اور تکبر بھی کیسا؟ بغیر الحق، نہ حق۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں، کل آیتن، تمام نشانیاں، لا یؤمنوا بہا، تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کو مانیں گے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ یعنی وہی متکبر لوگ، گھمنڈی لوگ اگر دیکھیں سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، تو ہدایت کے راستے کو اپنا راستہ نہ بناویں، ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ جب دیکھتے ہیں، یتخذوہ سبیلا، تو یہ گھمنڈی لوگ اسی گمراہی کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا، کس وجہ سے؟ ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود ہدایت کے راستے کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو گمراہی کے راستے کو فوراً قبول کر لیں گے، اپنا راستہ بنا لیں گے۔ تو یہی سب وجہ ہے، ذالک بانہم، یہی وجہ ہے، بانہم کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ تکبر نہ ہوتا تو قبول کرتے، تو ہدایت کا راستہ جب دیکھا اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے تو ہماری آیتوں کو قبول کرتے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے نہ، لیکن نہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، ہمارے پیغام کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے یعنی ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے تھے۔ کہیں کافر کا تذکرہ آیا آیت میں؟ کبر، گھمنڈ، وہ منحوس خصلت ہے۔ اگر کافر کے اندر ہو، اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کریلا نیم چڑھا، وہ تو کافر ہے ہی پہلے ہی سے۔ اور اگر کسی مسلمان کے اندر کبر آ جائے، سمجھ جاؤ اس کی آخرت برباد ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا سا پیسہ ہے، حاجی صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، ماتو صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، بہت لنک ہے، بڑی پہنچ ہے نا، سب ڈر جائیں گے بھائی، سر چڑھ کے بول رہے ہیں، سر اٹھا کے چلے رہے ہیں، آخرت تو برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ کبر یہ اللہ کی شان ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے والکبریاء ردائی، کبریا میری چادر ہے۔ اور کبریا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے ہم ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ کسی بندے کا مقام نہیں ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، زبان سے نہ بھی کہے تو سر اٹھا کے چلے، وہی کردار، وہی آخرت برباد ہے، وہ ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو۔ کیا مفسرین نے یہاں پوائنٹ نکالا ہے کہ کفر کی بات یہاں نہیں ہے، متکبرین کی بات ہے۔ اور متکبرین اگر کافروں میں سے ہوں گے تو پہلے ہی سے کافر ہیں، وہ تو برباد، ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ دنیا میں اگرچہ اقتدار ہے، زور ہے، کچھ ہے، تو دنیا تو انسانوں کی نگاہ میں ان کی بن سمر جائے، انسانوں کی نگاہ میں، سماج کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں، ورنہ حقیقت میں دنیا بھی برباد ہی ہے، کیونکہ جو اخروی زندگی ہے وہاں ان کی بربادی طے ہے۔
समझ गए तो मुतकब्बिरीन का अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं उन लोगों को फेर दूंगा, हटा दूंगा जो लोग ज़मीन में नाहक घमंड करते हैं, अपनी आयतों से हटा दूंगा। मतलब क्या निकला? घमंड वो मनहूस सिफत है, आदत है जो कबूल हक का जज्बा नहीं रखती है। बड़े बड़े जो मुतकब्बिरीन गुजरे, हम जो कह दिया वही सही है, ये होता है कि नहीं होता है? अनानियत यही है। क़ाल इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह पाक का इरादा ये है, मुराद कलाम इलाही इस जगह ये है कि वो लोग अल्लज़ीना यतजब्बरूना अला इबादी, जो लोग मेरे बंदों पर जब्र करते हैं, मेरे बंदे जो मुखलिस होते हैं, मेरे बंदे, उन पर जो लोग जुल्म व सितम ढाते हैं, जब्र करते हैं, कहर करते हैं, व युहारिबूना औलियाई, और मेरे औलिया से जंग करते हैं, हत्ता ला युमिनू भी, और मुझ पर ईमान नहीं लाते, तो फिर क्या होगा? यानी सअस्रिफहुम अन क़ुबूल आयाती व तस्दीक़ बिहा, उनको मैं अपनी आयतों से, अपनी निशानियों के कबूल से हटा दूंगा और वो मेरी आयतों को कबूल नहीं कर सकते, उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। क्यों? घमंड की नहुसत, किब्र की नहुसत। ऊक़िबू बिहिरमानिल हिदायति लिइनादिहिम लिल हक़, चूँकि हक़ के साथ वो इनाद रखते हैं, हक़ की मुखालफत करते हैं और हक़ की मुखालफत ही में वो तकब्बुर करते हैं, तो हिदायत से वो महरूम रहते हैं, हिदायत नहीं पाते। अब अगर कोई ये सवाल करे, जो बार बार पीछे मैं समझा चुका हूँ कि भाई अल्लाह पाक का ये फरमाना कि मुतकब्बिरीन को हम अपनी निशानियों से, अपनी आयतों से हटा देंगे, तो जब अल्लाह ने हटा ही दिया वो कैसे हिदायत पाएंगे? इसको ऐसे समझो, पहले उन्होंने किब्र किया, पहले घमंड किया, तो उनके घमंड की नहुसत से अल्लाह ने क्या किया? अब तुझे हिदायत मिलना मुश्किल है, क्योंकि तेरे अंदर ये मनहूस इबलीसी ज़हनियत आ चुकी है। इबलीस ने किब्र किया था ना आदम पर, क्या कहा था? कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा है, अल्लाह ने जब फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को, इबलीस ने क्या कहा था? अना खैरुम मिन्हु, रब की बारगाह में कहा था, तकब्बुर किया, घमंड किया, हाँ मैं सजदा करूंगा इसको, अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया था निकल जा, फ़ख़रुज फ़इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। चूंकि उनके अंदर, मुतकब्बिरीन के अंदर, घमंडियों के अंदर चूंकि घमंडे रहा और उस घमंड की वजह से खुद से उन्होंने हक को कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा कि जा ना कबूल कर, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मतलब हुआ। फिर सूरह सफ, वहां पे एक आयत है, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब ये मुतकब्बिरीन लोग टेढ़े हो गए, जहन के टेढ़े हो गए, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा ही कर दिया, जा तू टेढ़ा रहा। ये ऐसे ही हुआ। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने जब्र नहीं किया, अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया। इस मकाम पर जो आयत है या दूसरे मकाम पर, पहले अल्लाह के इल्म, अल्लाह का इल्म हमेशा से हमेशा रहेगा, वो किसी से सीखने का मोहताज नहीं। तो अल्लाह के इल्म में ये बात थी, ये मुतकब्बिरीन ऐसे हैं कि इनके अंदर जो इनका जो घमंड है, नहुसत है, इसकी वजह से कभी हिदायत नहीं पाएंगे। तो वही मतलब है कि उनके नसीब में वो चीज़ मुकद्दर कर दी गई, कभी हिदायत पाएंगे ही नहीं। अब ये है कि हमारी आयतों सब सारी आयतें देख लें फिर भी ईमान ना लाएं, तो आयत से मुराद क्या है? इंसान निगाह खोलता है, अल्लाह की आयत ही आयत है, अल्लाह की निशानी ही निशानी है। ज़मीन देखे अल्लाह की निशानी, आसमान देखे अल्लाह की निशानी। अरे इतना तो सोच सकता है कि हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें जो दीवार कायम करते हैं, तहद निगाह, जहाँ तक निगाह काम कर रही है, आसमान बगैर पिलर बगैर सुतून के ठहरा हुआ है, अल्लाह की निशानी नहीं तो और क्या है? खुदा की निशानियाँ ही निशान, अपने वजूद के अंदर देखे ना, ये बोल रहा है अल्लाह की निशानी, उसकी कुदरत, उसकी मशीयत ही तो है, वरना चाहता हमें गूंगा बना देता। बेशुमार निशानियाँ हैं। इंसान आँख खोले उसको खुद ब खुद कुदरत की कारिस्तानियाँ नजर आने लगेंगी, निशानियाँ नजर आने लगेंगी। यानी अन खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर नहीं किया इसने, किया मगर ज़हन हटा लिया, और उससे नसीहत जो इबरत मिलने वाली थी कि इसका कोई खालिक है, वही खालिक हकीकी है, वही हमारा भी खालिक है, वही हमारा सब कुछ है, मगर सोचा नहीं और गौर नहीं किया और ईमान नहीं लाए। कुरान का अंदाज आम होता है, सारे इंसानों के लिए होता है। अब यहाँ जो टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे खास अहले मिस्र मुराद है। ये मिस्र वाले, ये फिरौनी लोग गौर नहीं करते, चूँकि खास वाक़या उनका चल रहा है, और वाक़या अगर कोई
کسی کا بھی ہو، جب بات عام کی جاتی ہے تو عام مراد ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مصر کے متکبرین ہو یا مصر کے باہر کے متکبرین ہو، گھمنڈی ہو، ساری مراد ہیں. کہ نشانیوں سے اور کیا نشانیاں مراد؟ ایک تو ہے قدرت کی ساری نشانیاں ہو گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں اگر مصر والے مراد یہاں متکبرین ہیں تو خاص آیتیں بھی مراد ہیں، خاص نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی تھی، 9 معجزات جو دیے گئے تھے، اور اس کا پورا بیان اسی سورہ اعراف ہی میں ابھی گزرا ہے 2 مہینہ پہلے تقریباً، ہے نا. ید بیضا ہے اور عصا موسوی ہے، ٹڈی کا آنا اور خون کا، میڈک کا، یہ سب بیان کیا تھا نا. وہی سب 9 نشانیاں التی اعطاها اللہ تعالی موسیٰ. اکثرون علی ان الآیۃ عامۃ. اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہاں پہ مصر ہی والے مراد نہیں ہے بلکہ آیت عام ہے، اور مصر کے اندر یا کسی بھی سرزمین کے اندر جو متکبرین ہوں گے سب مراد ہیں. وَمَعْنَى الْآيَةِ وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الْهُدَى. ہدایت کا راستہ اگر دیکھیں، وَالسَّدَادِ درستگی کا راستہ دیکھیں، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا لَا يَتَّخِذُوهُ لِأَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. تو ہدایت کے راستے کو اپنا راستہ نہیں بناتے ہیں، اس پر چلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ. اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں، سبیل الغی یعنی طریق الضلال، گمراہی کا راستہ. یتخذوا ذالک بانہم یتخذوا سبیلا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. اور وہ اس سے غافل تھے، غفلت برتنے والے تھے. کیا مطلب؟ ان التفکر فیہا، آیتوں میں نشانیوں میں تفکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے غفلت میں پڑے تھے. والاتعاظ بہا، اور اس کے اندر نشانیوں کے اندر جو نصیحت تھی اس سے وہ پہلو تہی کر رہے تھے، ذہن ہٹا رہے تھے، اس میں دھیان نہیں دے رہے تھے. اس طریقے سے وہ غفلت برتنے والے ہوئے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں تو بس وہی بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان اللہ کی کسی آیت کو، کسی فرمان کو، کسی حکم کو، اور اللہ نے جو نشانی اپنی دی ہے نبی اور رسول کے واسطے سے، جس کو ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں، کوئی مسلمان اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اگر مسلمان ہوتے ہوئے، آیت کا دوسرا جز، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. کوئی مسلمان جھٹلاتا نہیں ہے. دوسرا جملہ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی لقاء کو، لقاء کہتے ہیں ملاقات، یعنی خدا کے یہاں جو حاضری ہوگی، جو پیشی ہوگی، خدا کی جناب میں جو حاضری ہوگی اور نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس کو اگر جھٹلا دیا جن لوگوں نے، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. تو پہلا جز میں نے آپ کو بتلایا، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کوئی مسلمان اللہ کی کسی آیت کو جھٹلاتا نہیں ہے. اور اللہ کے یہاں پیشی کو، ایسے بھی تو مسلمان ہیں نیچری، جس کو ہم دہریہ کہتے ہیں. خدا کو تو مانیں گے، خدا ایک ہے، خدا کو مانیں گے، نام بھی عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، مگر ہم نہیں مانتے کہ حساب و کتاب کوئی چیز ہے. ہم نہیں مانتے کہ دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد کوئی اور نئی زندگی ہے. کیسا آخرت، کیسا عذاب قبر، کچھ نہیں. لکھتے ہیں انسان نیکی کر کے خوشی حاصل کر لے، یہی ثواب ہے، اور بدی گناہ کر کے دل ملامت کرے، یہی اس کا عذاب ہے. لیجئے جناب، ان کے ہاں یہی ہو گیا. عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے. پھر یہی بھی، یہ بھی کہ وہاں پہ اسی پر ہے کہ وہاں پر وہاں پیش ہونا، خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور دنیا کی ہماری جو زندگی ہوگی، ہم نے جو کیا ہوگا، پل پل کا حساب دینا ہوگا، کا کچھ نہیں. یہی ہے نیچری، یہی ہے دہریت، لا مذہبیت. نام کتنا ہی اچھا مسلمان کا رکھ لیں، اور خدا کو مانے. خدا کو تو مانا، خدا ہی کے فرامین میں سے اہم فرمان کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو کئی چیز کی بات ہو گئی. ضروریات دین کہتے ہیں وہ چیز جس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ خالق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے.
وہی روزی دیتا ہے، اسی نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں اور رسولوں نے جو پیغامات ہمیں سنائے ہیں سب برحق کے جتنے بھی آئے سب صحیح ہیں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ساری کائنات مٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، قیامت برپا ہوگی، وہاں پیشی ہوگی۔ اور جب تک انسان مر رہا ہے، مر کے جا رہا ہے، یہ قبر کا عالم ہے، عالم برزخ ہے، وہاں دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے حساب سے وہاں پہ درجات ملیں گے۔ اچھا کیا ہے تو وہاں قبر میں بھی آرام ہے، سکون ہے، برا کیا ہے تو وہاں عذاب ہے۔ یہ سب ضروریات دین میں سے ہے، اور ایک بھی ضرورت دینی کا منکر کافر ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر نام مسلمان ہے اور خدا کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اگر ایک بھی امر دینی کا انکار کرے گا، مثلا کہہ دے کہ بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد آخرت کوئی چیز نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ یہی کہہ دے کہ عذاب ثواب کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے نیکی کی اور خوشی محسوس کی، ہمارا ثواب ہو گیا، بدی کی، گناہ کیا اور دل نے ملامت کیا، یہی ہمارا عذاب ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس مر گئے، پاٹ دیے گئے، تدفین ہو گئی، اور وہاں کوئی کچھ نہیں، کافر ہو جائے گا۔ اب آئیے تفسیر پر، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ ہم نے سمجھایا کوئی مسلمان جھٹلاتا نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اس جملے پر تو بہت سے مسلمان آئیں گے نام کے، جو نیچری ہوتے ہیں، جو دہریے ہوتے ہیں، خدا کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، قرآن بھی مانیں گے، مگر بس یہی دنیا، اس کے بعد کوئی عالم آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے لاکھوں اچھائیاں کرے، دان کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مگر حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے، صرف یہ نہیں کہ خدا کو مان لیا رسول کو نہ مانے، یا رسول کو مان لیا خدا کو نہ مانے، یا رسول کو بھی مان لیا خدا کو بھی مان لیا اب آخرت کو نہ مانے۔ نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ لیا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو تقاضا کرتا ہے اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، سب کو مانو تو ماننا پڑے گا۔ کسی ایک کو بھی جھٹلائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہی نقشہ کھینچا ہے بعض مفسرین نے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں جزا دی جائے گی، وہی بدلہ دیا جائے گا، وہی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ کرنے میں چونکہ وہ حقیقت میں کافر تھے، دنیا کی نگاہ میں مسلمان بنے ہوئے تھے۔ نشری والی تفسیر ہو رہی ہے، دہریہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ کہ حسن عمل کی قبولیت کے لیے، اعمال حسنہ کی قبولیت کے لیے عند اللہ ایمان شرط ہے، اور یہ بے ایمان تھے، یہ ایمان والے نہیں تھے، تو ان کو جزا دی جائے گی وہی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ان کا عمل ظاہر میں اگرچہ نیکی، لیکن اندر سے کافور ہونے والا تھا، رائگاں ہونے والا تھا، کیونکہ ایمان ان کے اندر نہیں تھا، اس لیے ان کو وہ جزا نہیں دی جائے گی جو جزا ایمان والوں کو دی جائے گی۔